بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو محمد بن قاسم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتانے والی ہوں۔ محمد بن قاسم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے سندھ فتح کیا اور ہم سب آج اس کی وجہ سے بامشرف اسلام ہیں، کلمہ لینے والے ہیں، کلمہ کا اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسیلہ بنایا اور سندھ فتح کروایا۔ لیکن آج میں آپ کو ان کی دردناک موت کا ایک واقعہ سنانے والی ہوں۔ محمد بن قاسم ایک نوجوان عرب جرنیل تھا۔ اس نے سندھ کے راجہ داہر کی فوج کو شکست دی۔ راجہ داہر اور اس کے بیٹے نے سخت مقابلہ کیا کہ کسی طرح ان کو شکست دے دیں، لیکن محمد بن قاسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی تو وہ دونوں اس میں لڑائی میں مارے گئے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی دونوں بیٹیوں کو قیدی بنا لیا اور انہیں اپنے آقا حجاج بن یوسف گورنر عراق کے پاس بھیج دیا۔ حجاج نے دونوں شہزادیوں کو خلیفہ ولید کے پاس روانہ کر دیا۔ خلیفہ نے لڑکیوں کو دیکھا تو ان میں سے بڑی والی کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن وہ رونے لگی کہ محمد بن قاسم نے پہلے ہی مجھ سے مل چکا ہے، اب میں خلیفہ کے قابل نہیں رہی ہوں۔ خلیفہ ولید طیش میں آ گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے محمد بن قاسم کے نام خط لکھا اور حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو گائے کی کھال میں سلوا کر اپنا خاتمہ کر لو۔ محمد بن قاسم کو جیسے ہی یہ خط ملا، انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اسے گائے کی کھال میں سی دیں۔ اسے گائے کی کھال میں سی دیا گیا اور وہ چل بسا۔ محمد بن قاسم کی لاش خلیفہ کے پاس پہنچی تو اس نے سندھ کی شہزادی کو بلایا اور کہا، محمد بن قاسم کی لاش کو دیکھو، میں اپنے مجرم ملزموں کو کیسی سزا دیتا ہوں۔ شہزادی نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، محمد بن قاسم نے تو مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا، بالکل بہنوں کی طرح رکھا تھا اور نہایت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن میرا باپ، میرا بھائی، میرے وطن کے لوگ چونکہ اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس لیے میں نے اس سے انتقام لینا چاہا اور میں نے آپ سے جھوٹ کہا تاکہ آپ اس کو سخت سے سخت سزا دیں، لیکن آپ نے تو اس کو مار ہی ڈالا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تبھی حکم دیا ہے کہ دو طرفہ فیصلہ کرو، یعنی دونوں کی بات سنو پہلے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو، لیکن یہاں بادشاہ نے ایک ہی طرف کی بات سنی اور حکم صادر کر دیا۔ یہ انہوں نے غلط کیا ناظرین۔ تو ہمیں جو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس بات میں اپنا خیال رکھیں گے، اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دونوں لوگوں کی بات سن کے پھر صحیح فیصلہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔